تو ان کی بھی معلومات کری جائے نا، کون ہے ان کے پاس خیام صاحب ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے، تو ان کو آپ نے کیوں شامل تشویش کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ میں یہ وضاحت کر دوں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شامل نہیں تھے، لیکن بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان سب کو بھیانک قسم کی سزا ہونی چاہیے، سب کو بھیانک جو دی گئی اس سے زیادہ عبرتناک. اتنی سفاکیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے آگ لگا کے اتنے لوگوں کو جلا دیا ہو جن سے ان کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی. ابھی یہ عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں مزید، لیکن اگر کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی ایم کیو ایم کو لینی چاہیے اگر یہ ایسے ہی ہے. لیکن میں نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ جو پہلی جی آئی ٹی تھی جی اس کے ریزلٹس کو نہیں مانا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، کیا کرائٹیریا تھا. یہ دوسری جی آئی ٹی بنی ہے، اس پہ فیصلہ ہوا ہے، بیچ میں بھی کچھ نام نکالے گئے ہیں. تو وہ کون سے ہاتھ تھے جو یہ نام نکال رہے تھے، جی آئی ٹیز کو تبدیل کر رہے تھے؟ ان کے مقاصد سیاسی تھے یا کچھ اور تھے، یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. فیصلہ تو آ گیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے، اور جو لوگ بھی شریک تھے ہم سمجھتے ہیں ان سب کو بھیانک سزا ہونی چاہیے اور عبرتناک سزا ہونی بالکل ٹھیک. اچھا خالد صاحب، اب میں اگلی بات کرتا ہوں. سر دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سوال کا جواب آتا ہے بائلا برادران کے بیان کی روشنی میں کہ ہم سے بھتہ مانگا گیا. اب سر اس وقت جو بحث ہو رہی ہے خالد صاحب، وہ فیصلے پر اتنی نہیں ہو رہی، وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ فیصلہ تو آ گیا ان لوگوں کے خلاف. جس وقت میں یہ کام ہوا، یہ حادثہ کہہ لیں یا یہ جو ایک ایکٹ ہوا، اس دوران یہ ایسوسیٹڈ تھے ایم کیو ایم سے. تو سر سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ عہدے داران تھے جن کے نام آئے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں سے، قائدین کی آنکھوں سے سب اوجھل کیسے رہ گئے؟ کیا ان کی ایکٹیویٹی آپ تک نہیں پہنچ پائی؟ یہ ایک یا دو دن کی بات تو ہے نہیں، یہ ایکٹیویٹی تو پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی. تو اور بھتہ خوری کا جب بھی کراچی میں نام آیا اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ایم کیو ایم سے. تو سر یہ تمام چیزیں آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیسے رہ گئی؟ سوال یہ. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو جن کو یہ جواب دینا چاہیے وہ آج ایم کیو میں نہیں ہیں. جو زمانے میں ذمہ داریوں پہ تھے، ہم سب کو تو اس قابل نہیں رکھا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہتے، تو وہ صحیح جواب دے سکیں گے. لیکن بہرحال اگر ان کے آنکھوں سے روپوش رہا بھی تو ایم کیو ایم مجرم ہے. ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے ان کو ہدایت دی، ان کے لیڈرز تھے، تو پھر بھی ایم کیو ایم مجرم ہے. اور اگر وہ لوگ ایم کیو ایم میں آج نہیں ہیں اور کسی ایسی ڈرائی کلین ٹائپ کی سیاسی جماعت، مصنوعی طور پر بنائی گئی سیاسی جماعت میں پناہ لے لی ہے، تو جب بھی میں ایم کیو ایم کو اس حوالے سے اس کو مورد الزام ٹھہراؤں